جو ہے قرآن نے دی ہے اس کو یاد رکھیے گا۔ نمازوں کی کوتاہی کون کرتا ہے؟ نمازوں سے پیچھے کون رہتا ہے؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ایسی نسلیں پیدا ہوئیں بعد میں انبیاء کے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ کیوں؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، نمازوں سے کتراتا وہ ہے، چور وہ بنتا ہے، پیچھے وہ رہتا ہے، دل نہیں لگتا، چھوڑتا کون ہے؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، جس شہوتوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب وہ جہنم میں خود بھی داخل ہوگا۔ اگر کوئی نماز سے رہ جاتا ہے، دعویٰ ہے، اس کو کہو 3 دن جو ہے وہ یوٹیوب بند کر دے، فیس بک بند کر دے، دیکھنا اگر مسجد میں نہ آئے تو۔ اور تعجب کی بات یہ ہے وہ سہانا وقت جب میرا اور تیرا رب جو ہے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، یہ اس وقت بیٹھ کے کیا بول رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ کبھی اس نے سوچا اس حالت میں موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ اس لیے فرمایا کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافقوں پہ بھاری ہوتی ہے۔ اثقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء۔ اور بزار کی روایت میں آتا ہے تتساقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، منافقوں کی نشانی یہ ہے کہ جن کے سر فجر اور عشاء کے وقت بھاری ہو جائے، یہ منافق آدمی ہے۔ سوچیے اگر میری اور آپ کی زندگی میں ایسی کوئی علامت ہے تو سچی توبہ کریں، 2 رکعتیں پڑھیں، وضو اچھا بنا کے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا اللہ میری تو طاقت کو نہیں، مجھے توفیق دے، نفاق کی ہر چیز مجھ سے نکال دے، مجھے سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔